حامد و مسلم اما بعد علی وقار صدر محفل، معزز حکم صاحبان، محترم اساتذہ گرامی قدر اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی مختلف آیت کریمہ اور متعدد احادیث شریفہ سے یہ بات واضح طور پر واضح ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے بعد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنی چاہیے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہی نہیں بلکہ کمال ایمان اسی پر موقوف ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ من والدہ وولدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی کے ایک مثال عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا آپ میری جان کے علاوہ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا نہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ احادیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے ایمان کامل نہیں ہو سکتا، جبکہ بسا اوقات طبعی طور پر ایک آدمی کا قلبی لگاؤ اور دل کا میلان اپنے والدین، خیش و اقارب اور بیوی بچوں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مسلمان کامل مومن نہیں ہے۔ محدثین کرام نے اس سوال کا جواب یوں دیا ہے کہ محبت کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک محبت طبعی، یہ غیر اختیاری محبت ہے۔ والدین، خیش و اقارب اور بیوی بچوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت طبعی یعنی غیر اختیاری محبت ہے۔ نمبر دو محبت ایمانی، یہ اختیاری محبت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک کام کرنے سے طبیعت انکار کرتی ہے مگر شریعت کا یہ مگر ایمانی تقاضا کرتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے اس لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ نمبر تین محبت عقلی، یہ بھی اختیاری محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات طبیعت کا میلان کسی کام یا حکم کی ادائیگی کی طرف نہیں ہوتا مگر عقل رہنمائی کرتی ہے کہ اس حکم کے بجا لانے میں ہمارا فائدہ ہے لہذا ہم اسے کرتے ہیں۔ حدیث میں جس محبت کا ذکر ہے وہ یہی محبت اختیاری ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں والمراد بالمحبت ہونا حب الاختیار لا حب التبعی، یعنی حدیث میں جس محبت کا ذکر ہے اس سے مراد محبت اختیاری ہے نہ کہ محبت تبعی۔ سامعین کرام، جس طرح سبھی معقولات و مشروبات کا ایک ذائقہ ہوتا ہے جس سے صرف وہی لطف اندوز ہو سکتا ہے جس کے اخلاق اربعہ معتدل اور متوازن ہو، اسی طرح ایمان کا بھی ایک نہایت پرکیف ذائقہ ہے مگر محبت رسول کے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس میں تین باتیں ہوں۔ نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس شخص میں تمام ما سوا سے زیادہ ہو۔ نمبر دو یہ کہ کسی شخص سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اور نمبر تین یہ کہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرے۔ آخر میں محبت رسول کے تقاضے سے متعلق ایک حدیث ملاحظہ فرما لیں۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ سبھی معاملات زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اور طریقہ کار کی پیروی کی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کی نعمت بے بہا سے سرفراز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رہی بات عنوان کے آخری حصے یعنی شرط اول کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام قسم کے عقائد و ایمانیات اور احکام الہی کا علم ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوا ہے، اس لیے آپ کی محبت
دین حق کی شرط اول ہے، اس کے بغیر نہ عقائد کی اصلاح ممکن ہے، نہ احکام الہی پر عمل اور نہ رضا ربانی کا حصول۔ سو سچ کہا اسماعیل میرٹھی نے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو حقیقی معنوں میں محبت رسول سے معمور و سرشار فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔